اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہمت، کسی فرد پر اگر کوئی تہمت لگی ہو، کوئی ناجائز الزام لگا ہو یا کسی نے کوئی گھٹیا الزام لگایا ہو اور وہ فرد بے قصور ہو، اس نے وہ غلطی یا وہ کوتاہی یا وہ گناہ نہ کیا ہو، تو ایسے فرد کے حوصلے کو توڑ دینے کے لیے یہ الزام کافی ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان بعض اوقات اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ نا امیدی اور مایوسی جو اس کی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، یہ اصل میں سب سے بڑا بگاڑ ہے۔ آپ پر یا کسی آدمی پر تہمت لگی، غلط الزام لگا، کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا، یہ تو چیزیں، مسائل تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن کسی بھی حال میں، کسی بھی پریشانی میں ذات الہی کا جو دامن ہے یہ نہیں چھوڑنا چاہیے، نہ اس پر شک کرنا چاہیے، نہ یہ کہنا چاہیے کہ جی میں تو دعا مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں، اللہ میری نہیں سنتا، پتہ نہیں اللہ کی دیاں سنتا ہے۔ یہ ہمارے یہاں عام ایک رواج ہے کہ ہم اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر منحصر ہے کہ وہ ہماری دعا کو کب اور کیسے قبول کرتا ہے۔ اس لیے اس کے امید کا دامن کبھی مت چھوڑیں، اس کی ذات پر بھروسہ رکھیں، وہی ہمیں دینے والا ہے، وہی ہمارا رازق ہے، وہی ہمارا پالنے والا ہے، اور وہی ہماری عزتوں کا محافظ ہے۔ اب آ جائیں اصل موضوع کی طرف، یعنی اگر کوئی تہمت یا ناجائز یا غلط الزام لگا ہے تو اس کے حوالے سے کیا کرنا ہے، کس طرح معاشرے میں صفائی دینے کے لیے آپ جہاں دوسرے معاملات کو کریں گے، وہاں پر سورہ نور کو بعد اثر 3 مرتبہ پڑھیں، کم از کم 3 مرتبہ اپنا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کی تاثیر سے ضرور جو تہمت آپ پر یا کسی بھی فرد پر لگی ہے اس کا ایسا سبب پیدا کرے گا کہ وہ تہمت اس سے دور ہو جائے گی اور وہ اس الزام سے بری قرار دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی عزت کی حفاظت اور تحفظ کے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست فرمائیں گے۔ دعا آپ نے ضرور کرنی ہے سورہ نور کو پڑھنے کے بعد، اور دعا دل کے ساتھ کریں، قلب کے ساتھ کریں، دماغ کو حاضر کر کے کریں، اور جب آپ دعا کر رہے ہوں تو اس وقت ذات الہی کے علاوہ آپ کے ذہن میں کوئی اور تصور نہیں ہونا چاہیے۔ جس قدر آپ کا یہ تصور اور جس قدر آپ کی دعا میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے رجوع کی خصوصیت پیدا ہوگی، اسی قدر آپ کی دعا اس کے حضور زیادہ درجہ پائے گی۔ امید یہ کی جا سکتی ہے۔ میری بھی دعا ہے کہ کوئی فرد ایسے مسئلے میں پھنس گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کرے کہ وہ باعزت اس سے نکل سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، دین دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے اور ہمارے لیے بہتر فرمائے۔ اللہ حافظ۔